पुराने जमाने की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम सबा था। सबा दिल की निहायत नेक और समझदार थी। घर के सारे काम वो कमाल महारत से करती थी। इसके साथ साथ उसे सिलाई कढ़ाई में भी कमाल हासिल था। लेकिन किस्मत की बात यह थी कि वो अपनी बहनों की तरह खूबसूरत नहीं थी। यही वजह थी कि बरसों तक कोई इसके रिश्ते के लिए नहीं आया। आखिरकार उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जो उम्र में इससे 20 साल बड़ा था। उसका नाम गफूर था। गफूर निहायत बदमिजाज और सख्त आदमी था। वो जर्रा जर्रा सी बात पर सबा को डांट देता, मारता और अक्सर ताने देता कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी खिदमत के लिए की है, तुम्हारी सूरत की वजह से नहीं। सबा सब्र करती, अल्लाह से दुआ करती कि शायद एक दिन शौहर का दिल बदल जाए, लेकिन ना अपनी मां को कुछ बताती ना पड़ोस में किसी को खबर देती। जब कभी किसी के यहां जाती तो खुद को अच्छी तरह ढांप लेती ताकि मार पेट के निशान किसी को नजर ना आए। दिल ही दिल में वो अपनी बहनों की खुशहाल जिंदगी देखकर रश्क करती। एक दिन सबा घड़े में पानी भरने के लिए कुएं पर गई। अभी वो डोल खींच रही थी कि दौर से 5 घुड़सवार नजर आए। उनके कपड़ों पर गर्दो गुबार था, लगता था दौर का सफर करके आए हैं। वो घोड़ों से उतरे और सबा से पानी मांगा। सबा ने घड़े से पानी निकालकर सबको पिलाया। वो खुश होकर बोले, बहन, हम बादशाह के सिपाही हैं। सुना है तुम्हारे गांव में एक बड़ा माहिर हकीम रहता है जो हर मर्ज का इलाज कर लेता है। सबा ने हैरानी से पूछा, क्या बादशाह सलामत बीमार है? सिपाहियों में से एक बोला, नहीं, बादशाह की बेटी ने मछली खाई थी, इसके हल्क में कांटा फंस गया है और कोई हकीम निकाल नहीं पा रहा। सबा ने दिल ही दिल में सोचा, ये तो बेहतरीन मौका है इस जालिम शौहर से बदला लेने का जिसने मुझे दिन रात मारा और जलील किया। वो सिपाहियों से बोली, जी हां, यहां एक ऐसा हकीम है कि अगर वो पानी को हाथ लगाए तो वो भी जिम जाए, मगर याद रखना वो जिद्दी आदमी है, जब तक उसे जोर से मार ना पड़े वो किसी के साथ नहीं जाता। ये कहकर सबा ने अपने शौहर गफूर का पता दे दिया। सिपाही वहां पहुंचे तो देखा कि गफूर दरख्त के नीचे बैठा बिक्री के पांव पर मरहम लगा रहा है। उन्होंने यकीन कर लिया कि यही वो हकीम है जिसका जिक्र सबा ने किया था। वो करीब आए और सारा माजुर्रा सुनाया। गफूर हैरान होकर बोला, भाइयों, मैं तो हकीम नहीं हूं, मुझे तिब का कुछ पता नहीं, मुझे मुआफ करो। मगर सिपाहियों ने इसकी एक ना सुनी। उन्होंने इसे दरख्त के तने से बांध दिया और हर एक ने जैतून की टहनी काट कर उसे मारना शुरू कर दिया। सबा दौड़ खड़ी ये मंजर देख रही थी और दिल ही दिल में कहने लगी, आज तुझे वही जैतून की छड़ियां चबहेगी जिनसे तो मुझे पीटता था। अब तो समझेगा कि दर्द क्या होता है, जालिम। आखिरकार गफूर चीखने लगा और बोला। सिपाहियों ने जब देखा कि गफूर मान गया है तो इस पर मार बंद कर दी। उसे घोड़े पर बिठाया और सरनशाही की तरफ ले गए। गफूर अभी भी दर्द से करा रहा था। जब वो महल पहुंचे तो उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। गफूर का दिल कांप उठा। लरजती आवाज में बोला, बादशाह सलामत। मैंने आपके सिपाहियों से कहा था कि वो गलती पर हैं, मैं कोई हकीम नहीं, ना शहजादी के किसी काम आ सिकूंगा। सिपाहियों ने जवाब दिया, जहां पना, ये हकीम जिद्दी है, तभी तो हमने इसे जबरदस्ती लिया, ये बगैर मार के चलता ही नहीं। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि उसे बांधकर उसके पांव पर कूड़े बरसाए जाएं। जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो गफूर चलाया, बस करो, मुआफ करो मुझे, मैं चलता हूं शहजादी के कमरे में। चुनांचे इसे घसीट कर शहजादी के कमरे में ले जाया गया और एक संदूक अद्वियात का उसके सामने रख दिया गया। गफूर अभी भी दर्द से कमर टटोल रहा था और बंदर की तरह उछल रहा था। ये मंजर देखकर शहजादी इतना हंसी कि इसके हल्क में फंसा कांटा बाहर निकल आया और वो बिस्तर से फौरन उठ बैठी। बादशाह ये खबर सुनते ही दौड़ता हुआ आया। बेटी को सही सलामत देखकर खुशी के मारे आंसू निकल आए। फिर वो गफूर की तरफ मुड़ा और बोला, मैं नहीं जानता कि तुझे किस तरह इनाम दूं, जो मांगना चाहे मांग ले।
غفور نے جلدی سے کہا، جہاں پناہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک گاڑی چاہیے جو مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ بادشاہ ہنسا اور کہا، گاڑی ہی نہیں، تمہارے ساتھ ڈھیر سارے تحفے بھی بھیجے جائیں گے، لیکن یاد رکھو 7 دن تک تم میرے مہمان ہو، اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کروں گا۔ یہ خبر سارے علاقے میں پھیل گئی کہ ایک ماہر حکیم نے بادشاہ کی بیٹی کو شفا بخشی ہے۔ یوں قصر کے باہر اندھے، اپاہج اور بیماروں کا ہجوم لگ گیا۔ سب چاہتے تھے کہ مشہور حکیم انہیں بھی ٹھیک کرے۔ بادشاہ نے غفور کو بلا کر کہا، اے حکیم، یہ سب لوگ تمہاری دوا کے منتظر ہیں، جو بھی کر سکتے ہو کرو اور فکر نہ کرو، میں تمہیں بھرپور انعام دوں گا۔ غفور کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی پاؤں کی مار یاد تھی، وہ بادشاہ کی بات ٹالنے کی ہمت نہ کر سکا، لیکن جب کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا بے شمار مریض دروازے پر کھڑے شور مچا رہے۔ دل ہی دل میں سوچا، آخر میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو یہ دن دیکھنے پڑے؟ اب اگر علاج نہ ہوا تو بادشاہ مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ پریشانی میں اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ پھر اچانک اسے اپنی بیوی سبا یاد آ گئی، وہی سبا جسے وہ بے رحمی سے مارتا، تانے دیتا اور رلاتا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں تیر گئے۔ اس نے مان لیا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے ظلم کا بدلہ ہے۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور ہاتھ اٹھا کر بولا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے کمزور پر ظلم کیا اور اب سمجھ آیا ہے کہ کمزور کا بھی ایک رب ہے جو اس کا محافظ ہے۔ اسی لمحے ایک خوبصورت پرندہ کھڑکی پر آ بیٹھا۔ اس کی چونچ میں ایک عجیب سی جڑی بوٹی تھی۔ پرندے نے وہ جڑی بوٹی اندر پھینک دی اور غفور کے دل میں ایک آواز اتر گئی، یہ جڑی بوٹی تجھے بچانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اسے پانی میں ابال، ہر مریض کو ایک گھونٹ پلا دینا، وہ شفا پائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، آخری گھونٹ اپنی بیوی سبا کو دینا ہے، خود ہرگز مت پینا۔ اتنا کہہ کر پرندہ اچانک غائب ہو گیا۔ غفور حیران رہ گیا۔ پہلے اسے وہم ہوا کہ شاید خواب ہے، مگر جڑی بوٹی سامنے پڑی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور بادشاہ کو جا کر کہا، جہاں پناہ، میں علاج کروں گا، لیکن یہ میرا آخری کام ہوگا، اس کے بعد آپ مجھے جانے دیں گے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ پھر ایک بڑا دیگچہ منگوایا گیا جس میں پانی بھرا گیا اور آگ جلائی گئی۔ جب پانی خوب الفابلنی لگا تو غفور نے وہ جڑی بوٹی اس میں ڈال دی۔ بادشاہ اوپر کھڑا سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، یہ چھوٹی سی جڑی بوٹی کیسے ان سب مریضوں کو شفا دے سکتی ہے؟ کہیں یہ شخص بڑا حکیم ہے یا محض ایک فریب باز؟ خیر دیکھتے ہیں، اگر ایک بھی مریض ٹھیک نہ ہوا تو اس کی خیر نہیں۔ جب دوا ٹھنڈی ہوئی تو مریضوں کی قطار لگ گئی۔ غفور نے ایک پیالہ بھرا اور باری باری سب کو ایک ایک گھونٹ پلانے لگا، یہاں تک کہ پوری دیگ خالی ہو گئی۔ صرف ایک گھونٹ بچا جسے اس نے ایک چھوٹی شیشی میں ڈال کر الگ رکھ لیا۔ پھر تھکا ہارا قصر کے اندر جا کر آرام کرنے لگا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ باہر سے نعرے اور خوشی کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ اللہ اکبر اور الحمدللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ غفور گھبرا کر دوڑا اور کھڑکی سے جھانکا تو حیران رہ گیا۔ جو لنگڑا عمر بھر چل نہ سکا تھا وہ سیدھا کھڑا ہو کر چل رہا تھا۔ جو اندھا کبھی روشنی نہ دیکھ پایا تھا وہ آنکھیں مل مل کر دنیا کو دیکھ رہا تھا، اور دوسرے سبھی بیمار بھی اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ آیا، اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت تھی۔ وہ بولا، میں سمجھتا تھا تم فیل ہو جاؤ گے، مگر تم نے کمال کر دکھایا، تم واقعی بڑے حکیم ہو۔ غفور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور لرزتی آواز میں کہا، جہاں پناہ، یہ سب اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے شفا دے۔ میں اب بس اتنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی سبا کے پاس واپس چلا جاؤں، وہ اکیلی ہے اور میں نے اسے خرچے کے بغیر چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دی اور حکم دیا کہ ایک شاندار گاڑی تحفوں اور قیمتی سامان سے بھری جائے۔ یوں غفور کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا۔
وہ اپنی بیوی کے خیال میں بے چین تھا، تحفے اور دولت اس کے لیے بےمنی تھے، اس کا دل صرف سبا کے لیے دھڑک رہا تھا۔ راستے میں جب شام ہوئی تو اس نے گاڑی روک دی اور آگ جلا کر کچھ دیر آرام کرنے لگا۔ اتنے میں ایک سانپ دبے قدموں آیا اور اس کے پاؤں میں کاٹ لیا۔ غفور زور سے چیخ اٹھا، ہائے، اب میرا وقت قریب آ گیا، اس ڈنگ کا کوئی علاج نہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک گھونٹ دوا اس نے شیشی میں بچا رکھی ہے۔ دل میں آیا کہ وہی پی کر جان بچا لے، لیکن فوراً کپکپاتے دل کے ساتھ بولا، آ اللہ، میں یہ وعدہ کیسے توڑ دوں؟ میں نے قسم کھائی تھی کہ یہ گھونٹ صرف سبا کو دوں گا، بہتر ہے میں مر جاؤں لیکن اپنا وعدہ نہ توڑوں۔ اس نے اپنا پاؤں باندھا، درخت سے ٹیک لگا لی اور سانسیں بھاری ہونے لگے۔ اچانک وہی خوبصورت پرندہ سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پرندہ بولا، تم نے اپنی توبہ سچی ثابت کر دی، اگر تم وہ گھونٹ پیتے تو اسی وقت مر جاتے، کیونکہ وہ دوا تمہارے لیے نہیں تھی بلکہ تمہاری بیوی سبا کے لیے تھی۔ اللہ نے اس کے صبر کا صلہ دینے کے لیے شہزادی کے گلے میں کانٹا پھنسایا تاکہ تم اس تک پہنچو اور یہ نسخہ پاس کو جان لو، یہی دوا تمہاری بیوی کو بے مثال حسین بنا دے گی۔ غفور نے آہ بھری، مگر میں تو اب سانپ کے زہر سے مر جاؤں گا، لگتا ہے اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں۔ پرندہ مسکرا کر بولا، اے غفور، یہ سانپ زہریلا نہیں تھا، میں نے بس آزمانا چاہا کہ تم وعدے میں کتنے سچے ہو۔ تمہاری بیوی نے بہت دکھ اٹھایا ہے، اب اللہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے۔ یہ کہہ کر پرندہ غائب ہو گیا۔ غفور نے اپنے پاؤں کو دیکھا، نہ کوئی زہر تھا نہ درد۔ وہ ہنستا ہوا اٹھا اور گاڑی پر سوار ہو گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو دور سے دیکھا سبا چکی چلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، سبا، کہاں ہو تم؟ تمہاری آواز کے بغیر یہ گھر ویران سا لگتا تھا، میں نے بہت یاد کیا ہے۔ یہ سن کر سبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دوڑ کر شوہر کو دیکھا اور حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ غفور نے آگے بڑھ کر پہلی بار اپنی بیوی کو گلے سے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ سبا کے لیے یہ سب نیا تھا، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ غفور بولا، سبا، آج سے تم صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ میں تمہارے لیے بادشاہ کے محل سے قیمتی تحفے اور کپڑے لایا ہوں، اور یہ خاص دوا بھی لایا ہوں جو تمہیں اور زیادہ صحت مند اور خوش رکھے گی۔ سبا نے خوشی خوشی وہ گھونٹ پی لیا، اسے ذائقہ بھی خوشگوار لگا۔ پھر وہ اندر جا کر شوہر کے لیے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دسترخوان سجا کر آواز دی، آئیے میرے پیارے شوہر، آج میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے ہیں۔ پھر دونوں بیٹھ کر ساتھ کھانا کھانے لگے۔ غفور بار بار سبا کو دیکھتا اور یقین نہیں کر پاتا کہ یہ وہی عورت ہے جسے وہ کبھی تانے دیتا تھا۔ سبا ہنستے ہوئے بولی، اگر تم یوں ہی بار بار دیکھتے رہے تو مجھے گھمنڈ ہو جائے گا۔ یوں اللہ نے ان کے گھر کو سکون اور خوشی سے بھر دیا۔ غفور اور سبا نے باقی زندگی محبت اور سکون کے ساتھ گزاری۔ یہی ہے صبر اور توبہ کی برکت۔